ذوالفقار حالی بھٹو صاحب نے بہت سلیقے سے مرتب کیا ہے اور ہم نے مناسب سمجھا کہ اس کو اسی مرحلے پہ شائع کریں تاکہ لوگوں کے سامنے آ سکے کہ ان کو خراج عقیدت پیش کرنے والے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور وہ بنیادی طور پہ ایک بہت اہم جنوبی ایشیا کی شخصیت تھے، اور انگریزی میں جو کہتے ہیں لارجر دین لائف شخصیت، تو رحمان صاحب واقعتاً ایک لارجر دین لائف شخصیت تھے۔ یہاں پہ اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں زیادہ تفصیل میں جا کے رحمان صاحب کے حوالے سے گفتگو کروں، لیکن اتنا میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے، ایک صحافی تھے، ادیب تھے، اور ایک بہت بڑے ایکٹیوسٹ تھے، اور ان کی ان تمام جو شعبہ جات میں خدمات ہیں، ان کے پیچھے جو بنیادی خیال یا بنیادی فلسفہ ہے وہ مارکسزم کا فلسفہ ہے۔ وہ بنیادی طور پہ ایک مارکسی تھے، اور مختلف زمانوں میں جو جد و جہد کے مختلف مراحل تھے، معاشرہ جن ادوار سے گزر رہا تھا، ان کے تناظر میں انہوں نے ہمیشہ یہ چاہا کہ جو بھی مارکسی فکر کی ایک تخلیقی اطلاقیت ہو سکتی ہے، اس کے مطابق وہ اپنے عہد کے مسائل کا تجزیہ پیش کریں۔ وہ سماجی امور ہوں، وہ سیاسی امور ہوں، وہ آئینی امور ہوں، یا حقوق انسانی کی جد و جہد ہو، سب کے پیچھے جو بنیادی فکر ہے وہ ان کی یہی مارکسی فکر تھی۔ دوسری اہم بات یہ کہ انہوں نے اس وقت جب سوویت بلاک ختم ہوا تو انہوں نے پھر یہی نتیجہ اخذ کیا کہ اب ہم جس عہد میں ہیں اس میں عوام کے ساتھ جڑنے کا ایک زیادہ بامعنی راستہ جو ہے وہ یہی ہے کہ حقوق انسانی کی گفتگو کی جائے، اور اسی کو انہوں نے بنیاد بنایا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان قائم ہوا، جس میں آسمہ جہانگیر صاحبہ اور جسٹس دولاب پٹیل صاحب اور دیگر لوگ پیش تھے۔ رحمان صاحب ایک صحافی تھے۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں نے صحافت ہی کے پیشے کو اختیار کیا تھا۔ 1950 کے عشرے میں وہ پاکستان ٹائمز سے وابستہ رہے۔ پھر جب پاکستان ٹائمز کو ایوب خان کے مارشل لاء کے نتیجے میں نیشنلائز کر لیا گیا یا آفیشلائز کر لیا گیا، تو رحمان صاحب کے لیے ممکن نہیں رہا کہ وہ اس میں سیاسی موضوعات پہ لکھیں، تو انہوں نے اداریہ لکھنے سے معذرت کر لی، لیکن وہ ثقافتی امور پر لکھا کرتے تھے۔ اسی طرح 1970 کے عشرے میں بھی ہوا کہ جب انہیں محسوس ہوا کہ اب ان کے لیے سیاسی موضوعات پہ لکھنا ممکن نہیں ہے، تو انہوں نے پھر ثقافتی موضوعات پہ لکھا۔ لیکن اسی زمانے میں جب ویو پوائنٹ کا اجراء ہوا تو وہ ویو پوائنٹ سے وابستہ ہوئے، اور ویو پوائنٹ کے بند ہونے تک وہ مستقل اس کے ساتھ وابستہ رہے۔ ان کی صحافتی زندگی انہیں پاکستان ٹائمز سے مختلف اخبارات میں لے کے گئی، ان کی تحریریں فرنٹیئر پوسٹ میں شائع ہوتی رہیں، دی مسلم میں شائع ہوتی رہیں، پھر ڈان میں اور دی نیوز میں، ان تمام اخبارات میں، ہیرلڈ اور نیوز لائن میں وہ باقاعدگی سے چھپتے رہے۔ میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ رحمان صاحب سے اب سے کوئی 25-26 سال قبل تعلق قائم ہوا، اور اس میں سچی بات یہ ہے کہ کوئی جواز نہیں تھا کہ میں ان کے ساتھ جڑ پاتا، ہم میں اتنا فرق تھا، وہ اتنے بڑے آدمی اور میری تو ایک حیثیت ایک طالب علم کی تھی، لیکن اس سے ان کی بڑائی ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ بہت شفقت کا مظاہرہ کیا، اور یہ چیز میں نے ان کے عمومی رویے میں دیکھی کہ وہ ہر ایک کو اپنا دوست بنا لیتے تھے اور بہت بے تکلف ہو جاتے تھے۔ ان کے اندر ایک سینس آف وٹ بہت زیادہ تھا، جو ان کی پروفیشنل لائف میں بھی نظر آتا تھا، نجی زندگی میں بھی نظر آتا تھا۔ سپریم کورٹ میں وہ ایک صحافیوں ہی کے کیس کے سلسلے میں گئے تو چیف جسٹس صاحب نے ان سے کہا کہ معاف کیجیے گا رحمان صاحب، ہم آپ کو چائے نہیں دے سکتے، تو
تو انہوں نے کہا چائے نہ دیں انصاف دے دیں. سو اس طرح کے فقرے جو ہیں رحمان صاحب کے وہ بہت بامانی بھی ہوتے تھے. مجھے ان کے ساتھ ٹریول کرنے کے بھی موقع ملے اور وہ بالکل عام گفتگو میں بعض اوقات اتنی تاریخی چیزیں بیان کر رہے ہوتے تھے کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے میری بڑی خواہش ہوتی تھی کہ میں فوراً ان چیزوں کو نوٹ کر لوں. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ نیپال میں شام کو بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں اور وہ ایوب خان کے زمانے کے قصے سنانے شروع کر دیے. وہ منظور قادر کا انہوں نے ذکر کیا جو ایوب خان کے وزیر بھی تھے، پھر شیخ خورشید کا ذکر کیا جو ایوب خان کے وزیر قانون تھے. تو میں نے فوراً آن کے ہوٹل میں اپنے کمرے میں آتے ہی نوٹ کر لیا کہ اگلے دن میں بھول نہ جاؤں ان واقعات کو. تو بہت ان کی ماشاءاللہ یادداشت بھی بہت مضبوط تھی. ایک موقع پہ انہوں نے بتایا کہ جب ضیاء الحق کے زمانے میں ویو پوائنٹ کے پورے بورڈ کو گرفتار کر لیا گیا، مظہر علی خان بھی جیل میں اور یہ بھی جیل میں، تو کہنے لگے کہ وہاں مظہر علی خان نے اگلے دن جیل میں یہ کہا کہ لاؤ بھائی کوئی میز ویز لاؤ، کچھ لکھنے پڑھنے کا کام کریں. اور انہوں نے جیل کے اندر ہی ویو پوائنٹ ادارت کا کام شروع کر دیا. ان کو باقاعدہ اسائنمنٹ دیے جاتے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ اسائنمنٹ چھپتے کیسے تھے؟ تو کہنے لگے کہ فرضی نام سے، قلمی نام سے وہ ویو پوائنٹ میں چھپتے تھے. ایلس فیض کیونکہ باہر تھیں وہ ہم انہیں بھیجتے تھے اور ان چیزوں کو وہ ویو پوائنٹ میں شامل کرتے تھے. بہت میرے لیے اعزاز کی بات تھی جب ہم نے انسٹیٹیوٹ آف ہسٹوریکل اینڈ سوشل ریسرچ بنایا 2019 میں. میں نے ان سے کہا کہ جی میں کراچی یونیورسٹی میں پاکستان اسٹڈی سینٹر سے ریٹائر ہو گیا ہوں اور اب کوئی لکھنے پڑھنے کا کام ہی کرنا چاہتا ہوں. اس طرح کی ایک تجویز ہے کہ ہم یہ انسٹیٹیوٹ بنائیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ بنائیں اس لیے کہ آپ اس کے علاوہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتے. سو وہ انسٹیٹیوٹ ہم نے بنایا، رحمان صاحب اس کے بورڈ آف گورنرز میں شامل ہوئے. لیکن سب سے بڑا احسان انہوں نے ہمارے اوپر یہ کیا کہ جب میں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم آپ کی چیزیں یکجا کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے فوراً اس کی اجازت دے دی. اور مجھے بعد میں HRCP لاہور میں لوگوں نے بتایا کہ جی ہمیں حیرت ہے، ہم 15 سال سے ان سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی چیزیں کمپائل کروا دیجئے ہم سے، لیکن آپ نے کیا جادو کیا کہ فوراً راضی ہو گئے. تو پھر لاہور میں انہوں نے ہمیں اجازت دی کہ ہم ان کے HRCP کے آرکائیو سے بھی ان کی چیزیں اکٹھا کریں. اور مجھے خوشی ہے آپ کو یہ بتاتے ہوئے کہ ہم نے IHSR کے پلیٹ فارم سے پچھلے 2 سال میں رحمان صاحب کی 1975 سے اب تک کی تمام چیزیں ریٹریو کر لی ہیں. ان کے سارے ڈان کے آرٹیکلز، دی نیوز کے آرٹیکلز، ہیرلڈ کے، نیوز لائن کے اور ویو پوائنٹ کے، یہ سارے آرٹیکلز اب تک کوئی 1300 آرٹیکلز ہم کمپائل کر چکے ہیں. میرے خیال میں کوئی 100-125 آرٹیکلز باقی ہیں. افسوس ہوتا ہے کاش وہ 1-1.5 سال اور زندہ رہتے اور ان والیومز کو وہ دیکھتے جب وہ یہ شائع ہوتی. ہمارا جو ادارہ ہے ایک بالکل نیا ادارہ ہے. مقصد ہمارا یہ ہے کہ پیپلز ہسٹری کو ہم شائع کریں، اس کو ریٹریو کریں، اسے جمع کریں. اور اب تک کافی اس سلسلے میں کام ہم کر چکے ہیں. ہم حیدر بخش جتوئی صاحب کی ساری رائٹنگز کو اکٹھا کر چکے ہیں اور وہ ایک والیوم، ضخیم والیوم شائع ہوگی. ہم قاضی فیض محمد صاحب کی آٹو بائیوگرافی کا اردو میں ترجمہ کروا چکے ہیں اور وہ بھی اشاعت کے لیے منتظر ہے. ہم نیشنل عوامی پارٹی کی ساری ڈاکومنٹس اکٹھا کر چکے ہیں جو 1500 صفحے کمپوز ہو چکے ہیں اور وہ بھی منظر عام پہ آئیں گے. ہم نے GM سید صاحب کی رائٹنگز کا اردو میں ترجمہ کروایا ہے. یہ بھی ایک میرے خیال میں تاریخی چیز ہوگی. اس کے علاوہ معراج محمد خان صاحب کی جتنی تحریریں دستیاب ہوئیں ان کی اہلیہ سے، ان کے دوستوں سے، وہ سب ہم کمپوز کروا چکے ہیں اور یہ کتاب بھی جلد آپ کے سامنے ہوگی. انسٹیٹیوٹ آف ہسٹوریکل اینڈ سوشل ریسرچ
ایک عوام دوست ادارہ ہے، یہ NGO نہیں ہے، یہ سرکاری ادارہ نہیں ہے. ہم نے خود اپنے اوپر کچھ پابندیاں لگائی ہیں کہ ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے، ہم صرف پیپلز اورینٹیڈ کام کریں گے، کیونکہ ہمارا کمٹمنٹ عام انسانوں کے ساتھ ہے. ہم جمہوری تحریکوں پہ کام کریں گے، ہم حقوق انسانی کی تحریکوں کے جو ہمارے رہنما ہیں ان پہ کام کریں گے، اور وہ جو ان سنگ ہیروز ہیں ہمارے معاشرے کے، جن کو ریکارڈ نہیں کیا گیا، ہم ان کی یادداشتیں ریکارڈ کر رہے ہیں اور ان کو شائع کیا جائے گا. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں، کچھ چیزیں ہو بھی چکی ہیں. کووڈ نے ہمارا راستہ روکا، لیکن پھر ہم نے کووڈ کو بھی موضوع بنا لیا تحقیق کا. کوئی 30 کے قریب ہم نے رپورٹ شائع کی ہیں کووڈ کے اوپر. اور پھر کووڈ کے زمانے میں زاہدہ حنا صاحبہ کے جتنے کالم کووڈ سے متعلق چھپے وہ ہم نے کتابی شکل میں شائع کیے. اسی طرح انیس ہارون صاحبہ نے جو کووڈ کے دوران ڈائریاں لکھی وہ بھی شائع ہو چکی ہیں، وہ بھی یہاں رکھی ہیں. تو امید ہے کہ آئندہ بھی ہم اس طرح کے کام کرتے رہیں گے. آپ لوگوں کا تعاون بھی ہمیں حاصل رہے گا، مجھے یقین ہے. اور رحمان صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، ان کے حوالے سے تو بہت کام کرنے کی گنجائش ہے. پچھلے 1-1.5 سال میں ہماری کتنی بڑی شخصیتیں چلی گئیں، اور اس وبا نے کتنے لوگوں سے ہم کو محروم کیا. عام طور سے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک پت جھڑ کا موسم ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ رحمان صاحب کی شکل میں ہمارا تو درخت ہی گر گیا. لیکن ظاہر ہے کہ رحمان صاحب ایک بہت ہمت افزا گفتگو کرنے والے اور ہمت کا اور جرأت کا پیغام دینے والے انسان تھے. تو اسی سے ہم روشنی بھی حاصل کریں گے. ان کی روشن خیالی کو آگے بڑھانا ہم سب کا فرض ہے، اور اس وقت اس معاشرے کو سب سے زیادہ اسی روشن خیالی کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ. ابھی اس کتاب کی رسمی رونمائی کے لیے میں اسٹیج پہ موجود تمام اکابرین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کھڑے ہو کے کتاب ہاتھ میں تھامے اس کی رونمائی کریں. آپ کی بڑی مہربانی.